الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان اللہ بے شک اللہ ہے وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے صلو علیہ ان پر درود پڑھو وسلموا اور سلام بھیجو تسلیما بہت زیادہ سلام. اللہ کا بہت زیادہ کرم و فضل ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کو صحیح طرح بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ اس میں موجود حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کو کہاں سے شروع کیا جائے کچھ تھوڑا سا اس میں الفاظ کی خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے ہم پڑھ کیا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اور ہم نے وہاں پڑھا تھا جو وہاں اللہ نے توفیق دی لیکن یہ آیت اس سے بھی بڑھ کے ہے اور یہ بات بڑی غور طلب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. کیوں پڑھنا ہے اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے. جو نہ پتہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں غافل ہیں. جو پڑھنے والے ہیں جو پڑھنے والا ہونے کا دعوے دار ہے وہ بھی غفلت برت جاتا ہے اور جو نہ پڑھنے والا ہے وہ بھی غفلت کر ہی رہا ہے. یہ بات بڑی غور طلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ہم پڑھ کیا ہے سورہ احزاب ہی میں ہم نے پڑھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. وہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول و آخری نبی ہے. اب یہ بات غور طلب ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. وہ اللہ ہے کہ جس نے بے پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ اللہ کی آیتیں وہ تلاوت کرتا ہے. اللہ کی آیتیں وہ تلاوت کرتا ہے. فیزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی والحکمت اور سنت کی. وَإِنْ كَانُوا قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور ان کے آنے سے پہلے یہ سارے کے سارے کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ بات غور طلب ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کسی بھی اپنی نعمت کا ذکر کیا اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہم نے تم پر احسان کیا. لیکن
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم، اور البتہ اللہ نے امین میں انہی میں سے رسول بھیج کر ان پر احسان کیا. اللہ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان کہا ہے کہ ہم نے تم پہ احسان کیا. یتلو علیہم آیات ہی، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور سنت کی، وَإِن كَانُوا قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے قبل یہ کھلی گمراہی. یعنی یہ بات غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہی ایک احسان قرار دیا، اور ہمارے لیے علمی اعتبار سے حقیقت سے تو ایک طرف ہو کر، کیونکہ ظاہر ہے یعنی ان پر ایمان لائے ان کی امت ہے تو عقیدت تو ظاہر ساری کی ساری انہیں سے جڑی رہے گی. لیکن اگر علمی اعتبار سے بات کی جائے، عقیدت سے یہ ہٹ کر ہے تھوڑا سا، تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے کھانے پینے بازاروں میں چلنے پھرنے والے جیسے بشروں کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی انسانوں کو. اور لازمی سی بات ہے اس اعتبار سے سب میں مراتب ہیں فرق. ہر نبی دعوت کے اعتبار سے ایک، مراتب کے اعتبار سے کچھ تھوڑا اس میں فرق آتا ہے. تیسرے پارے کی پہلے آیت میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، مل کر رسولوں فضل نے بعض والا بعض ہے، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو فضیلت. اس اعتبار سے جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں اس اعتبار سے تو وہ جائز ہوتی ہے. لیکن اگر ہم کسی رسول کی فضیلت اور اہمیت کو اس طرح بیان کریں کہ کسی رسول کی تحقیر ہو جائے، توہین ہو جائے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہونے کے لیے انہیں سجدہ ہو، ایسا ہے نا، آدم علیہ السلام کی فضیلت ایسے ثابت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہم سجدہ کریں گے. ہو کر آئے مختلف بادشاہوں کے پاس سے، اور آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے روم کے بادشاہ کے آگے لوگوں کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، مصر کے بادشاہ کے آگے لوگوں کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، لہٰذا آپ ہمیں حکم دیں آپ کو سجدہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر میں مر جاؤں، میرے انتقال ہو جائے، میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ اللہ کے رسول ایسا نہیں کرے. تو فرمایا کہ میری زندگی میں بھی کبھی مجھے سجدہ نہ کرنا. اگر میں کسی کو یہ حق دیتا تو ایک بیوی کو حق دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے انہیں سجدہ کرنا پڑ گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دینے کے لیے سجدہ کرنے لگے تو آپ نے روک دیا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کری، سورہ کہف بتا دی. 950 سال تک تبلیغ کری اپنی قوم، جس قوم میں مبعوث کیے گئے 42 افراد. عبد الوہاب نجار رحمۃ اللہ نے قصص الانبیاء میں کہتے ہیں 42 افراد ایمان لے کے آئے، اللہ عالم اس میں کہاں تک سدا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پوری قوم ایمان لائی تھی نہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ریگستانی حصہ یہ جو ہے جنوبی خطہ عراق کا، جو کسی وقت میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بالکل آباد ایک بستی تھی. یہاں پانی کے چشمے تھے، یہاں باغ تھے جو ریت کے طوفانوں میں دب گئے. لیکن یہ ایک آباد خطہ تھا. اس آباد خطے کے اندر خوشحال رہنے والے لوگ جو جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے، اس زمانے کے کلچر کے اعتبار جن کی ذہنی سطح اتنی بلندی ہوئی تھی کہ وہ غرور اور تکبر کرتے، جن کی ذہنی سطح ان کو اتنے اوپر نہیں لے کے گئی تھی جو آج سمود نے کہہ دیا تھا ہود اور صالح علیہ السلام کو کہ قوموں میں ہم سے طاقتور کون ہے. وہ سلسلہ اس وقت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دماغی پستی کا اتنا شکار قوم تھی اور شیطان نے اتنا گمراہ ان کو کر دیا تھا. نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کے اوپر محنت کری، اور 950 سال محنت کے نتیجے میں چند افراد کے علاوہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. نہیں سمجھتے؟ تھوڑا سا میں اس میں مزید اضافہ کرتا ہوں. جہاں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کری، وہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے رسول پیدا ہوئے. شاید آپ لوگوں کو اس بات کا پتا ہو کہ جب ایک دن کے بچے تھے، ماں کی گود کے اندر
لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ان عبداللہ و آتانی الکتاب و جعل نبی، اور سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی بنایا گیا ہے۔ اور سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اس ایک دن کے بچے نے یہ بھی بات کہی تھی کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ پتہ لگتا ہے کہ کہاں تو نوح علیہ السلام کہ جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کری، اللہ نے انہیں کب رسالت کے لیے چنا اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 950 سال تک وہ دعوت کا کام کرتے رہے، چند لوگ ایمان لے کر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے رسول بنائے گئے، اور 40 سال سے کچھ کم عمر کے اندر اللہ نے یعنی انہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ اگر ہم موجودہ انجیلوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 14 افراد ایمان لے کر آئے۔ وہ جو ظاہراً ایمان لے کے آئے، ظاہراً جو ساتھ دیتے تھے، جن میں سے ایک کی غداری کی وجہ سے بقول عیسائیوں کا آپ کو سلیب دے دی گئی تھی، تو یوں 13 بچتے ہیں۔ جو قوم خدروں کے اندر جنہوں نے گورنمنٹ کے ڈر سے، اس وقت کی حکمرانی کے ڈر سے اگر اسلام قبول بھی کیا ہو تو وہ چھپ کر ایک خانقاہی زندگی، سینٹس والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو 40 سال کی عمر کے اندر اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا، اور ایک ایسی نبوت کے لیے کہ جس میں اللہ نے کہا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا دعویٰ کریں، اس بات کا اعلان کریں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی ایک خطے، کسی ایک قوم، کسی ایک شہر، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اگر ہم دیکھیں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو عرصہ ملا ہے عمرہ قلیل ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تقدیر سے واقف نہیں تھے کہ 23 سال کا عرصہ ہے میرے پاس۔ کتنا عرصہ؟ نوح علیہ السلام کو تو 950 سال صرف دعوت کے لیے مل گیا تھا، صرف دعوت کے لیے۔ انتقال تو ان کا پتہ نہیں کس عمر میں ہوا، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ 950 سال تک تو صرف تبلیغ کری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے کے اندر زندگی گزاری ہے، اور پوری انسانیت تک اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہوں گے کہ کہاں تو وہ 950 سال اور کہاں 23 سال کوئی مقابلہ ہے۔ لیکن اگر ذمہ داری کی طرف ہم دیکھیں تو ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، ہم دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام جیسے لوگ، لوط علیہ السلام جیسے حضرات جو نبی بنائے گئے اور اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، جہاں ان کی قوم نے نافرمانیاں کی، ان کے قتل کیے، ان کو اذیتوں کے درپیش ہوئے، وہاں اللہ کے فرشتے اتر کر آئے، عذابوں کا شکار کرا، اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کی، جو کہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کی اور باقاعدہ ان کو ایسے عذابوں کا شکار کیا جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس طریقے سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی چپلیں تک خون میں بھر جاتی ہیں۔ اور فرشتے جب آپ کے پاس اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ تو تبدیل نہیں ہوتا نا۔ اللہ کے فرشتے جب آپ کے پاس آتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا کے جن کے درمیان یہ طائف شہر ہے اس کو کچل کے رکھ دیں گے، اب ہمیں حکم دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ حکم کرنے کے کہ وہ ان کو کچلوا دیتے، وہ ان پر عذاب دلوا دیتے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہ یہ غافل ہے، یہ میرے منصب سے، میرے مرتبے سے، میرے مقام سے غافل ہے، لا علم، ان کے پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے اللہ جو تیرے دین کے خدمت گزار۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نوح علیہ السلام کی طرح، لوط علیہ السلام کی طرح، ہود علیہ السلام کی طرح، صالح علیہ السلام کی طرح، شعیب علیہ السلام کی طرح اپنی قوموں سے پریشان ہو کر آخرکار عذاب کی دعا کرتے اور ان کو تباہ و برباد کروا دیتے۔ لیکن ایسا کیا نہیں، ایسا نہیں کیا کہ جو اللہ نے کہا تھا وہ ثابت کر دکھایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ نے اسے ثابت کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی نہیں لیا۔ ہاں، جہاں اللہ کا حکم نافذ کرنا ہوتا، جہاں اللہ کا حکم نافذ کرنا ہوتا وہاں آپ سے زیادہ سخت بھی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ سخت بھی ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں، آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس دنیا کے اندر کثرت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کیا. یہ وجہ آپ کی پیروی کا دم نہیں بھرتے، یہ وجہ آپ کی پیروی نہیں کرتے، آپ کی پیروی کی گواہی نہیں دیتے. آپ دیکھیں باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان کیا. اللہ نے کہا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی یہ حکم آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت تک اس پر عمل بھی کیا، ایک بہت زیادہ عمل. باپ بت پرست نہیں تھا، باپ اس عقیدے کے حامل نہیں تھا، بلکہ باپ اس سے آگے بڑھ کر بت پرستی کو فروغ دیتا تھا، بت بناتا تھا. اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ کبھی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کرتا تھا کہ جاؤ یہ بت لے جا کر بیچو، جو رقم ملے اس کو گھر کے گزر بسر میں لگائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام گھر سے وہ بت لے کر نکلتے اور راستے میں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کے چلتے اور کہتے ہے کوئی اس کو خریدنے والا جو اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ رہے؟ باپ قوم آخرکار پریشان ہو گئی جب وہ واقعہ ہوا مندر کے اندر بت ٹوٹنے والا، آپ کو لوگوں کو پتہ ہی ہے. اور آخرکار باپ نے آخری حکم نامہ جاری کر دیا اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے کہ آخری وارننگ دے رہا ہوں، یا تو مان جا نہیں تو پوری قوم کے ساتھ مل کے تجھے سنسار کروا دیں. ٹھیک ہے. باپ کو آخری کلمات دعائیا سلام علیکم کہتے ہوئے نکل گئے، گھر سے نکلے. میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا یہ کہتے ہوئے چلے گئے. باپ کو چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو چھوڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا. اب یہ آخری وقت میں آپ یہ دیکھیں جب یہ الفاظ آتے ہیں ہمارے یہاں واحدین اور ذاکرین ماشاءاللہ راگ الاپنے پر آتے ہیں نا، تو ایسے راگ الاپتے ہیں کہ بات چھوڑ دیں، لیکن حقیقت ایسا اس کے پیچھے دب جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. آپ دیکھیں جب یہ بتایا جاتا ہے نا ابو جہل، جب یہ بتایا جاتا ہے ابو لہاب، جب یہ بتایا جاتا ہے اتبا شیبہ، جب یہ بتایا جاتا ہے ربیہ، جب یہ بتایا جاتا ہے امیہ بن خلف، جب ابو سفیان بتائے جاتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا رشتہ داریاں کیا تھی، رشتے کیا تھے آپس میں، یہ نہیں بتایا جاتا. اگر رشتے بتائیں تو بات کا وزن دو چند ہو جائے، بات کا وزن اور بڑھ جائے، کہ پتہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخالفتیں ملی غیروں سے نہیں ملی، اپنوں سے سب سے زیادہ ملی ہے. اپنوں نے سب سے زیادہ پریشان کیا، سب سے زیادہ اذیتیں اپنوں نے دی ہیں، شکوں نے دی ہیں، خونی رشتوں نے. آپ اس سے اندازہ کر لیں سب سے شفیق تھے ابو طالب، سب سے شفیق تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن حضرات نے آپ کے خاندان میں سے اسلام قبول نہیں کیا، جن حضرات نے، اور کفر و شرک پر ان کی موت ہو گئی، اس میں سب سے شفیق ابو طالب تھے. اور ابو طالب کی بھی کیفیت یہ ہے کہ جب سورہ کافرون میں بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ مشرکین کے مد مقابل بھتیجے کو کھڑا کر دیا، بھتیجے سنو جواب دو. کیا بھتیجے کے دل پہ گزرے گی کبھی بنو ہاشم کی تاریخ میں یہ وقت گزرا کہ بنو ہاشم کے کسی فرد کے اوپر کوئی بات آ جائے اور بنو ہاشم میں سے کسی ایک کو ہی کھڑا کر دیا جائے، تو جواب دے، ہم نہیں دیں گے، تو جواب دے. بنو ہاشم کی تاریخ گواہ ہے کہ سب نے مل کر جواب دیا. آج میرے چچا نے سب کے مد مقابل مجھ کو اکیلے کو کھڑا کر دیا کہ تو ہی جواب دے. بات ایسی ہے. اللہ کی توحید میں تو اپنے پرائے ہو جاتے ہیں. اللہ کی توحید چیز ایسی ہے بھائی، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جھیلی لیکن کبھی اپنوں کو چھوڑا. آخری وقت تک سب کو دعوت دیتے رہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا چھوڑو سب کچھ اور نکلو، چھوڑو سب کچھ اور نکلو. تو اس وقت بھی کیفیت یہ ہے، ترمذی کے اندر روایت کتاب المناقب کے اندر، کہ باقاعدہ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نم ہوئی ہوئی ہیں، آنکھوں میں ایک نمی ہے، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، پر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے دیتے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اس سے پتہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دعوت کی اس حوالے سے اس جگہ پر کبھی بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصہ کہ ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان وہ ایک گنا فرق کیا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات امامت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے، وہ ایک گنا فرق کیا ہے کہ اللہ معراج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلواتا ہے، حالانکہ دوست تو ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا نا۔ یہ بات ایک سمجھنے کی ہے کہ باقاعدہ ایک ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ایک آزمائش ڈالی، ایک آزمائش، ایک بیوی اور ایک بچے کو اپنے تپتی ہوئی ریت پر چھوڑنے کا حکم ملا کہ جاؤ وہاں جاؤ، بغیر بتائے انہیں ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے بس صرف اتنا کہتے تھے آمنا و صدقنا، دوسری بات نہیں کرتے، فوراً بیوی کو بچے کو اٹھایا اور پہنچ گئے کہاں؟ اس سرزمین پر جہاں پرندہ بھی بیچارہ اڑ کر آتا تھا، کبھی پیاس کی شدت سے تو پانی پاتا تھا، کہیں پرندے کی آنکھ بھی کہیں پانی کا نشان نہیں پاتی، اس سرزمین کے اوپر اللہ نے کہا جاؤ، اور جب وہاں پہنچے دونوں بیوی اور بچے کو زمین پر اتار دیا تپتی ریت پر اور سیدھے سواری لے کر آگے جا رہے ہیں۔ بیوی پوچھ رہی ہے، نہیں سمجھا پا، بیوی پوچھ رہے جناب کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، بتا تو دیں، مجھ سے کوئی شکایت ہو گئی؟ نہیں، کچھ نہیں کرے، چلے جا رہے۔ اچھا اتنا تو بتا دیں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے؟ بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھے۔ لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں پے ترتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں تھے۔ 25 سال کی عمر کا ایک جوان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، چلو اس نکاح کی ہم بعد میں بات کریں گے، ہم اس نکاحوں کی بات کرتے ہیں کہ جو نبوت کے بعد کے نکاح ہے۔ ایک نکاح ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا، ایک نکاح، حضرت عائشہ کا نکاح ہو یا حضرت سودا کا، حضرت صفیہ سے نکاح ہو یا حضرت زینب پھوپھی صاحب بہن سے، جس سے بھی نکاح ہوئے اللہ حکم دے رہا ہے نکاح کرو، نکاح کر رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے نکاح کرو، نکاح کر رہے ہیں۔ بچی سے ہماری 7 سال کی عائشہ سے نکاح کرو، نکاح کر رہے ہیں۔ بوڑھی سودا 5 سے نکاح کرو، نکاح کر رہے ہیں۔ یہودی کی بیٹی سے نکاح کرو، صفیہ سے، اس سے نکاح کر رہے ہیں۔ لونڈی ماریا کپتیہ سے نکاح کرو، اس سے نکاح کر رہے ہیں۔ فلاں سے نکاح کرو، فلاں سے، پھوپھی رات بہن لے پالک کی اس کے اندر تھی۔ یہ تصور ختم کروایا، ایک سید کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، یہ تصور ختم کروا کے اپنی پھوپھی ذات بہن کو کس کے نکاح میں دیا؟ اپنے لے پالک غلام کے نکاح کے اندر دیا، جو کہ بنو ہاشم تو دور قریش سے کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ نے حکم دیا، جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا، جاہلیت کی اس رسم کو کہ رشتے ناطے نسب پر ہوں گے، حق و نسب پر ہوں گے، خاندان کا ہوگا تو نکاح ہوگا، خاندان کا نہیں ہوا تو نکاح۔ پھر انہوں نے ناچاکی کی وجہ سے طلاق دی، اللہ کا حکم آیا اب تم نکاح کرو۔ بھائی بغیر رشتہ کیا بنا تھا؟ وہ زید جو تھے، زید بن محمد مشہور ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی طرح پالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی طرح پالا، تو اتنا زیادہ محبت، اتنا زیادہ ایکانگت تھی کہ باقاعدہ لوگ کہتے تھے زید بن محمد، حارثہ باپ کا نام تھا، حارثہ، زید بن حارثہ تو لوگ بھول گئے تھے، باپ کا نام ہی بھول گئے تھے لوگ، زید بن حارثہ تو کوئی کہتا نہیں تھا، زید بن محمد کہنا شروع۔ اور باقاعدہ اب جو بیٹا ہے، بیٹا بظاہر اس کی بیوی کیا ہے، وہ منہ بولا بیٹا ہے، سلوی بیٹا نہیں ہے، سگا بیٹا سلوی بیٹا نہیں ہے، لیکن سمجھنا ذرا بات کو کہ لوگوں کے یہاں کہنے میں کیا ہے گا، بیٹے کی بیوی کیا کہلائے گی، منہ بولے بیٹی کی بیوی بظاہر بہو کہلائے گی۔ اب حکم ہوا کہ اس سے نکاح کرو، اس سے حکم ہوا کہ اس سے نکاح کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان ہو گئے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ ہم اسی سورہ عذاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اسی سورہ عذاب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے حکم دیا، آپ لوگوں کو سوچ رہے اللہ زیادہ اقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے نکاح کرا اور اس جاہلانہ رسم کو بھی ختم کیا کہ لے پالک اولاد سگی اولاد سلبی اولاد کا جگہ لے سکتی ہے، اس رسم کو بھی ختم کیا اور اس سے نکاح کر کے دیا، یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہاں تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیوی کے معاملے میں آزمایا جا رہا ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 بیویوں میں اللہ نے آزمایا، کتنی؟ 9 بیویوں میں آزمایا۔ آپ اندازہ تو کریں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرصے ہیں ان حضرات کے پاس، ان کے مقام و مرتبے سے انکار نہیں ہے، اللہ نے ان کو جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے ان حضرات کو دی، وہ بالکل صحیح سالم ثبت ہے، صادق۔ لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیوں کیا، کیونکہ جتنی اطلاعیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو
جن تمام باتوں پر آزمایا، جس کس بات پر آزمایا، ان سب کا مجموعہ اللہ نے میرے پر ڈالا، ان سب کا مجموعہ اللہ نے. تو اندازہ ہوتا ہے نا جب ہم موازنہ کرتے ہیں سیرتوں کا، تاریخوں کا، واقعات کا، جب ہم موازنہ کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی آپ کا نے سچ فرمایا، کوئی ایسی آزمائش نہیں تھی کہ جو مجموعتاً آپ پر نہ جائے. ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ جاؤ بھائی جان ادھر آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے آپ کو بکریاں چرانے والا ماحول دیا. کیا ماحول دیا؟ بکریاں چرانے والا ماحول. آپ ذرا اندازہ کریں، یعنی کہاں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ماحول دیا، یوسف علیہ السلام کو کہ جا کر پھینکے گئے کنویں میں، بھائی پھینک کر آ گئے کنویں میں، کنویں سے نکال کر لے گئے قافلے والے، تجارتی قافلے والے، کوئی ڈاکو نہیں سمجھو بات. بھائی ڈاکو بھی تو نکال سکتے تھے، یوسف علیہ السلام ڈاکو بن جاتے، نعوذ باللہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں نے جا کر ڈالا کنویں میں، اور وہاں سے تجارتی قافلے والے، مصر کے تجارتی قافلے والے، امپورٹر ایکسپورٹر ٹائپ کے لوگ وہ نکل کے لے گئے. اور وہاں جا کر کوئی عام بندہ یوسف علیہ السلام کو نہیں خریدتا، وزیر خریدتا مصر کا وزیر خریدتا ہے. تو یعنی ایک ذرہ برابر بھی لوور کلاس زندگی اللہ نے گزارنے نہیں دی. ایک ذرہ برابر لوور کلاس زندگی اللہ نے ابتدا سے بھیڑے چرانے پہ معمور نہیں کیا. حالانکہ بھیڑے چرائیے، بھیڑے چرانے کے بہانے تو لے کے کہتے نا بھائی، ایسا نہیں ہے کہ بھیڑے چرائی نہ ہو، بھائی اسی بہانے سے لے کر گئے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایسا پٹ ان پہ لیا ہے کہ ایک وزیر کے گھر میں، ایک ہائی کلاس ہائی چیریٹری کے آدمی کے گھر میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ کہ جس کا باپ چرواہا ہے، اور آخرکار وہ کون بادشاہ بنتے ہیں مصر کے. لوگ انہیں سجدہ کرتے ہیں، لوگ انہیں، میں نے آپ کو لوگوں کو پتہ ہی ہے، سورہ یوسف پڑھی ہے نا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اس وقت کے جو ٹریڈیشن کے اعتبار سے مصر کے بادشاہ کے آگے لوگ سجدہ کرتے ہیں. لیکن کہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ابو طالب آپ سے درخواست کرتے ہیں. جب آپ ابو طالب کی کفالت میں تھے، ابو طالب آپ سے درخواست کرتے ہیں. سرکار بن سعد میں الفاظ ہیں کہ بیٹا گھر کے حالات تیرے سامنے ہیں. یہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ ابو طالب نے پرورش میں بھی لیا تھا، ابھی ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے، بچپنے کی کوئی باتیں ویسے نہیں کر رہے ہیں. ہمیں خاص سیدھا باتیں سیکھنی ہے، ورنہ ہمارے بھائی اور ذاکر آپ کو 12 ربیع الاول والے دن انشاءاللہ بہت کچھ سنائی دیں گے انشاءاللہ. ذرا سمجھنا بات کو کہ باقاعدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اپنی کفالت میں لیا ہوا ہے، اور بظاہر یہ جو 17-18 سال کا نوجوان ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش کس کی ذمہ داری ہے. لیکن حالات میں پلٹا کھایا. ابو طالب کا اپنا گھر زوال کی طرف چلا گیا. ان کو پریشانی خود تھی، یعنی کہ وہ ایک جو معاشی ایک پریشانی ہوتی ہے ان سے وہ لاحق ہو گئے. 17-18 سال کے بچے کھیلنے کودنے کی بظاہر عمر ہے، اور اشراف کے بچوں میں سے ہیں. بھائی ہم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو دیکھتے نا، آپ سے کچھ عرصہ ہی بڑے تھے، مہینوں کا یا 1-8 سال کا فرق ہوگا. چچا تھے آپ کے سگے، لیکن اتنے بڑے تھے. لیکن ایک باقاعدہ انہوں نے ایک سرداری والی زندگی بسر کی، کھیلے کودے، شکار کرتے تھے، باقاعدہ رقص دیکھتے تھے، رقص دیکھتے تھے. آپ اس سے اندازہ کرو ایک ایسی زندگی انہوں نے گزاری جو ایک اشراف، ایک رئیس قسم کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ ایک ایسے عبداللہ شہید بھائی تھے بھائیوں میں. عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے بھائیوں میں سب سے شہیدے تھے. سارے بھائی بہت زیادہ محبت کرتے، خود عبد المطلب یعنی دادا عبداللہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اور لازم بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہو انشاءاللہ بھی آپ سنیں گے ربیع الاول میں، تو اس کا بڑا چرچا آپ سنیں گے. ابو لہب جیسا سخت آدمی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کتنا خوش ہو گیا تھا، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبداللہ سے بھائیوں کو کتنی محبت تھی، اپنے بھتیجے سے کتنی محبت. لیکن حال یہ ہے کہ وہاں بھتیجا کیسی زندگی گزار رہا ہے کسی کو پرواہ ہے. کیسی زندگی ملنی چاہیے تھی، کیسی گزار رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں. وہاں دیکھیں کنویں سے تخت تک کی زندگی، اور یہاں دیکھیں کہ باقاعدہ ابو طالب آگے بڑھ کر کہتے ہیں بیٹا گھریلو معاملات تمہارے سامنے، معاشی کیسے تمہارے سامنے. اور ابو طالب کے اپنے 6 بیٹے ہیں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد بھی تھے، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت ابو طالب کے یہ بیٹے تھے باقاعدہ، اور یہ بہت چھوٹے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ابو طالب تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں گے،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अबू तालिब के घर को संभाला। 17-18 साल की उम्र में ही मवेशी चराना शुरू हो गया। हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मोहम्मद साहब हैं, वो कहते हैं मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से पकड़े चराते हुए देखा। नहीं समझा पा। और बाकायदा बात लोग हैरान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुना अल्लाह के रसूल आपने बकरी चलाई। हैरानी होगी नहीं होगी। वो लोग हैं इस्लाम कबूल करने वाले, ये वो लोग हैं कि जो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, दो बर्रे आदमों का खलीफा। ऐसे है ना भाई, दो बर्रे आदमों में इस्लाम पहुंच चुका है, आधी दुनिया में इस्लाम पहुंच चुका है, और आधी दुनिया के मुक्तदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए ना, आधी दुनिया के कायद रहनुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए ना। और उनकी जुबान से जब सुना कि भेड़ चराइए, हैरान होकर पूछने लगे लेकिन तो आपने भेड़ चराई है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ताज्जुब की क्या बात है, मैंने भेड़े चराई है, सारे अंबिया ने भेड़े चराई है, सारे अंबिया किराम ने लेने चला। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने मवेशी गिरी ना की हो। यानी मवेशी ये पाल में, ये मवेशियों के हवाले से कोई जो काम होता है वो ना किए, ऐसा कोई नबी नहीं गुजरा। तो आप ये देखें कि बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, और आप वो इस तरह मवेशी चराते थे कि कबीले वाले आपको उजरत देते थे, ये इस कबीले से उस कबीले से। आप देखिए जरा गौर करें, आपको पता लगेगा 17 साल का मेहनती नौजवान, 17 साल का खुददार नौजवान, 17 साल का एक ऐसा नौजवान जिसने 17 साल की उम्र में ही एक पूरे घर की किफालत उठाई है। आप बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा गौर तलब बात है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं, इंजील बताती है हमें, हम ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि वो बाकायदा बढ़ई थे। समझते हैं इस बात को? बढ़ई, लकड़हारा, लकड़ियों से फर्नीचर और कुर्सियां और सब चीजें बढ़ई थे। ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करते थे, लकड़े के लिए इसका काम था। और बाकायदा कैफियत उनके ऊपर ऐसी आ गई थी, ईसा अलैहिस्सलाम पे कैफियत उन पर ऐसी आ गई थी कि उनको कभी यहां से नकल मकानी करके वहां, कभी वहां से नकल मकानी करके उस इलाके में, कभी इस मोहल्ले से नकल मकानी करके वहां, कभी उस कस्बे से नकल मकानी करके वहां। तो आप यानी कोई काम उस हालत में आप कोई काम नहीं कर सकते, फिर आप मजदूरी करते, मजदूरी, और उससे अपनी माँ का पेट पालते, अपनी माँ को खिलाते। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं बाकायदा आप मेहनत करते, मजदूरी करते, सेम उसी तरह मेहनत करते, मजदूरी करते, और उससे जो पैसा था पूरे घर को संभालते। इस कैफियत के अंदर वक्त आगे बढ़ा, आपकी उम्र 20-21 साल को जाकर पहुंची। और उस वक्त में खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरैश की सबसे शरीफ, सबसे अमीर बेवा औरतों में, यानी ऐसी जो खुद कफील औरतें उनमें सबसे शरीफ, सबसे बाइज्जत, सबसे अमीर और इंतहाई मुनकसिर मिजाज, इंतहाई गरीबों के काम आने वाली और बहुत ज्यादा यानी कि एक अच्छी खातून थी। और बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था उनका, तो इसलिए वो जाहिर खुद तो आप देखें ना माशाल्लाह, यही तो फिर बात है ना। जाहिली माशरे के अंदर रहने वाली औरत घर से बाहर निकलकर बिजनेस नहीं करती थी, घर में बैठ के बिजनेस करती थी, घर की चार दीवारी में बैठ के बिजनेस करती थी। लेकिन औरतों में मक्के में सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी। उस इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस करने के लिए खुदा ने खासा उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा उस जाहिली माशरे के अंदर। आप अंदाजा करें, अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम आया तो सोचे क्या अजमत जाके पहुंचेंगे इन लोगों। और आप देखें कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो यानी उजरत के ऊपर ये काम करवाती थी ना, ये बिजनेस जो उनका था वो उजरत के तौर पर करवाती थी। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है वो काम करना चाहता है तो 2 ऊंट के एवज 2 ऊंटों के एवज 1 दोरा, उसके कपड़े के थान दिए जाते थे, 1 दोरा करके आता था। वो जिस जगह भी बेचेगा ना वहां जाकर वो बेचेगा, वहां से वो रकम लेके वापस आएगा और 2 ऊंट ले जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? ये एवज, ये उजरत होती है। अब अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दिलाई इस बात की कि आपके काम के लिए मैं उनके पास जाऊंगा और आपको अब ये काम करना है। क्या काम करना है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यानी भेड़े ही नहीं चलानी, अब आपको दूसरे काम में डालना है जो बड़े पैमाने पर काम है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह तीसरी सफर ला हो। कितनी उम्र के बच्चे को? 20-21 साल उम्र के बच्चे को। बच्चा मैं इसलिए बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आज के जमाने में और जमाने में फिर भी फर्क है, और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हमें तो बहुत बड़ा फर्क है। आज से ज्यादा बाहया शरीफ तो आज तक देखा ही नहीं ना किसी ने। तो ये बात बड़ी गौरतलब है। आप तो अपनी कैफियत के अंदर बिल्कुल ही तरह होने चाहिए ना। आप जैसा बाहया कभी ऐसे मजमे में रह सकता है?
یا کسی قسم کی بھی لغویات ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کا تو اکیلی زندگی گزارنا بڑا مشکل والی بات ہے نا, بڑی مشکل والی بات ہے. لیکن اس کے باوجود معاشی چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھر کو ڈالنے کے لیے فوراً کے فوراً آپ اس کے لیے تیار ہوگا. آپ نے کہا بالکل میں تیار ہوں. اور ابو طالب گئے, جا کر وہاں بات کی, یہ طے پایا کہ میں اپنے بھتیجے کے لیے یہ اجرت نہیں لے سکتا آپ سے 2 اونٹ والی, نہیں, اگر میرے بھتیجے کے خدمات چاہیے تو 4 اونٹ آپ کو دینے پڑیں گے ایک چکر کے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ ذرا غور کریں نا, غور کریں ذرا اس بات کو. اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سنا, آپ اس سے پہلے تک, یعنی اس سے پہلے تک مکے میں صادق مشہور ہیں, اس سے پہلے تک آپ مکے میں صادق مشہور ہیں, اس سے پہلے تک آپ مکے کے اندر امین مشہور ہیں, سب سے سچے مشہور ہیں, سب سے امانت دار مشہور ہیں پہلے. اب جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس بات کا پتہ لگا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ آ کے, اب ابو طالب خود بھی تو ایک شریف شخصیت کے مالک تھے نا, خود بھی تو ایک اسٹیٹس والی شخصیت تھے. ابو طالب آئے اور جب یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ انتہائی مبغوض قسم کا, قابل نفرت قسم کے آدمی کی سفارش لاتے تو میں غور کرتی, میں غور ضرور کرتی, لیکن آپ تو انتہائی شریف آدمی کی سفارش لے کر آئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی, یعنی کہ ان کے لیے میرے پاس ہے. تو کہا کہ پہلی فرصت میں, یعنی کہ مجھے تو بہت اچھا لگے گا اگر وہ میرا کام سنبھالے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اسائنمنٹ ملا. پہلے اسائنمنٹ میں جب آپ باہر گئے, یعنی یہاں سے سامان لے کے, ذرا غور کیجیے گا, ذرا غور کیجیے گا, ابتدا میں ہی غور کریں آپ کہ جب گئے ہیں تو باقاعدہ وہاں پر آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے یہودی معیشت. وہ سوداگر بھی ہے یہودی. میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, یہودی کوئی بھی ہو, جوتے پالش کرنے والا یہودی بھی ہوگا نا, ہوگا اپنے دین کا جاننا والا, ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں بھی پاس ہو, کلمے کا پتہ نہیں ہو. یقین کریں کہ باقاعدہ وہ ایک عام تاجر آدمی, عام تاجر آدمی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں صرف سرخی دیکھی, ایک مخصوص قسم کی سرخی, حیران ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. آپ کا تجارتی گفتگو کا جو طریقہ ہے نا تجارتی, اسے دیکھتا رہا ایک ایک چیز. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کرنے بیٹھا. اب خود سودا کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھا, اور جب سودا کرنے کے لیے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے, یعنی سودا طے پانے کے بعد, میں تجھے لات تو عزا کی قسم دیتا ہوں. میں تجھے کس کی قسم دیتا ہوں؟ لات کی, عزا کی, وہی بت مکیل. میں تجھے ان کی قسم دیتا ہوں, یہ بتا یہ سودا جو تم مجھ سے کر رہا ہے کھڑا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے لات اور عزا کی قسم مت دے. نہیں سمجھے؟ تو مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دے. اللہ کی قسم, میں جب ان کے سامنے سے بھی گزرتا ہوں تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا. 22-23 سال عمر, بمشکل نہیں سمجھ رہا کہ جب کبھی میں ان کے سامنے سے گزرتا ہوں, ان کے سامنے سے مراد جن جگہوں پہ بت نصب ہے, جن جگہوں پہ یہ شرکیہ حرکتیں ہوتی ہیں, میں ان کے سامنے سے بھی گزرتا ہوں, میرا دل نہیں کرتا کہ میں آنکھ اٹھا کر دین کی طرف دیکھوں. آپ اندازہ کریں کہ جب اس یہودی نے یہ بات سنی نا, اب تو وہ بالکل پکا ہو گیا, اب اس کا شک بالکل یقین کی طرف چلا گیا. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر کے چل نکلا. یہ وہ آدمی تھا جس سے خبر وہاں تک پہنچی تھی, مدینے تک خبر پہنچی تھی کہ ایسے سے مجھے مکے میں ایک آدمی ملا ہے اور اس نے مجھے اس طرح بولا ہے. کیا تم مکے کے لیے ایسا تصور کر سکتے ہو جہاں 360 بت رکھے, 3 نسلیں وہاں کی صرف ان بتوں کی خدمتیں کرتی آ رہی ہے, وہاں سے کوئی آدمی یہ بات بول سکتا ہے؟ وہاں کسی کوئی یہودی لاؤ, وہاں کوئی عیسائی لاؤ, وہاں کوئی غیر مذہب کا آدمی جا نہیں سکتا, وہ دعوت و تبلیغ کر نہیں سکتا. پھر یہ کون سا آدمی پیدا ہوا ہے تو بت پرستی سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں سمجھو بات. یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ وقت آپ کا کہ جب کسی کی نظر میں دیکھیں, جب کسی کی نظر سے دیکھیں تو کسی کی نظر میں تو آپ ایک بشر ہیں. جب آپ کی حقیقت کتنی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان لگتے ہیں ایک نظر دیکھیں. لیکن یہ تو وقت بتایا گیا نا کہ کائنات میں ان سے اچھا آدمی کوئی نہ ہوگا, نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ ہوگا. اب آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے, ذرا سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی زمانے میں ہم نہیں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا ہو, کوئی ایسا کلمہ کہ جس سے یہ شائبہ نکلتا ہو کہ آپ کے اندر شرک کا کوئی پہلو تھا. یہ شائبہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی ذات کے اندر یہ بات نہیں ملے گی.
اور یہاں سے میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کی ذات کے اندر کبھی کوئی ایسا یعنی ماضی میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس میں شرک کا پہلو ملے. تو یہ جو میرا بتانے کا مقصد ہے نا وہ یہ ہے, ہم بنی اسرائیل کے اندر اگر مثال کے طور پہ توریت یا انجیل کے جو آخری ابواب ہیں ہم ان کو اٹھا کے دیکھیں, اسے انجیل کے آخر کے اندر رسولوں کا اعمال نام سے جو کتاب ہے, اگر ہم کو اٹھا کے دیکھیں, یہ جو خطوط ہیں پولس کے وہ دیکھیں تب حیران رہ جائیں گے. ایسے آدمی جو ماضی کے اندر بت پرستی کرتے تھے, ایسے آدمی جو غیر اللہ کے ذبیحہ خانوں میں جا کر ذبح کرتے تھے, ایسے لوگ جو بدکار تھے, ایسے لوگ جو شرابی تھے, ایسے لوگ جو چور تھے, بعد میں نبی بن گئے. عقل تسلیم کرتی ہے؟ عقل تسلیم کبھی نہیں کرتی, عقل کبھی تسلیم نہیں کرتی. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے معاشرے کے اندر کبھی کوئی شرک کا نام بھی لیا نہیں. اور دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے کہ مکے کے اندر ایک آدمی نے عقیدہ توحید قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر اسے شک ہو گیا. شک کیا؟ یہ میرا ہم عقیدہ ہے, یہ میرا ہم عقیدہ ہے. سمجھ رہا باقاعدہ اس نے ایک عربوں میں آپ کو پتہ ہے نا ماشاءاللہ وہ مہمان نواز تھے, تو صرف غیروں کے نہیں تھا, اپنوں کے بھی مہمان نواز تھے, دعوتیں کرتے تھے ایک دوسرے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, توحفے دیا کرو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. ذرا سمجھنا, جب مومن کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کرنا ٹھکرا. 12 اس نے دعوت کی اور سب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ ابو طالب کے پاس گئی. کیا کہ کہنے لگا دیکھو اکیلے مت آنا, اپنے بھتیجے کو بھی ضرور لانا, اپنے بھتیجے کو ضرور لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں نہیں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا غیر اللہ کے نام کا کھانا ہوگا, کھانا جو ہوگا وہ تو غیر اللہ کے نام کا ہوگا نا, تو آپ ان دعوتوں میں نہیں جاتے. اب یہ شک کی بڑی وجہ تھی نا, اس لیے کہا کہ جب آؤ تو بھتیجے کو ضرور ساتھ. اب ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا چلنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چھوٹی سی عمر سے والد کو نہیں دیکھا, کہتے نا ہمارے ابھی عام طور پہ مثال کی جاتی ہے کہ جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ بچے عموماً بگڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا. والد کا انتقال پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہو گیا, والدہ کا انتقال جب 7ویں سال کا آخر میں پہنچ رہے تو اس وقت ہو گیا, دادا کا انتقال اگلے 2 سال بعد ہو گیا. تو باپ والدہ یا دادا کا تو یعنی کہ وقت دیکھ نہیں سکے نا اس طرح کہ پرورش مل پاتی. ابو طالب کے پاس آئے تو خود ہی اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا ماں ودا کا ربو کا وہ ماں کھلا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہم نے کبھی آپ سے تعلق توڑا تھا, نہ کبھی آپ کو چھوڑا. اللہ نے بربری شروع کری, نتیجے میں کیا ہوا, چھوٹی سی عمر سے بڑوں کا بے انتہا ادب کرتے, بہت ادب کرتے تھے. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے گھر والے آپ کو ادب سکھاتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصہ وہ جاہل قسم کے لوگ تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ادب کی تعلیم دیکھنے میں بیٹھے ہیں تو اس حوالے سے کوئی روایت آپ کو ملے گی نہیں. تو اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے خدا داد اللہ کی طرف سے آپ کے اندر سے شروع سے یہ صفت تھی, چھوٹی سے لیکن اپنے بڑوں کا بے انتہا ادب کرتے تھے, بے انتہا. سجا نے جو کہہ دیا دوسری بات نہیں, دوسری بات اللہ کی نافرمانی والی بات نہ ہو, اللہ کی نافرمانی والی بات. اول تو ایسا کبھی ان سے بھی حاضر ہوئے نہیں خصوصیت سے, لیکن میرا سمجھنا کہ باقاعدہ ابو طالب نے آپ کو کہا چلنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تردد کا اظہار کیا, مگر چچا نے جب کہا کہ نہیں چلے ٹھیک چل. جب وہاں گئے اب وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ ہر آدمی جو بھی آیا میری دعوت میں مکے سے سارے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہانہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کے مجمع سے دور ہٹ جاتے ہیں, لوگوں کے مجمع سے دور, کوئی بہانہ کرتے ہیں کھانے سے دور رہتے ہیں, کبھی دیوار کی طرف جا کے کھڑے جاتے ہیں, کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے بھیڑ میں آتے, ان مشرکوں کی بھیڑ میں آتے یا وہ کھانے پینا وہ کرتے دور ہے. اب اسے یقین ہو گیا, اب اسے یقین ہو گیا اور بڑی ہمت کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیجئے, کھانا کھا لیجئے, اللہ کی قسم یہ غیر اللہ کے نام کا نہیں, یہ غیر اللہ کے نام کا, چونکہ میں بھی غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتا. الفاظ نے باقاعدہ میں بھی غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتا. بات آپ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, ابتدا سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک یا شرک کے چھائے پر رکھنے والی چیزوں سے نفرت ابتدا. اور یہی نہیں اخلاقی اعتبار سے تو آپ کو پتہ ہی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انک علی خلق عظیم، بے شک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اخلاق عظیم کا اگر کوئی فائد ہے تو آپ اخلاق، اگر انسانیت کو سیکھنا ہے تو آپ یقین کریں مغرب سے کبھی آپ کو اخلاق مل سکتا، ننگی قوم سے بھی کبھی اخلاق ملتا ہے؟ ننگی قوم جو کپڑے اتارنا جانتی ہے، کپڑے پہننا نہیں، اس سے کبھی اخلاق مل سکتا؟ اخلاق اور تہذیب ملے گی ان سے جو کپڑے پہنتے ہیں، پہناتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ باقاعدہ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سطر کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں، کیا مطلب ہے ان کے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے مکے کے اندر، مکے میں عام طور پہ بے سطر ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، بلکہ ان میں بعض قبیلے ایسے تھے جو کعبۃ اللہ کا طواف ہی ننگے ہو کے کرتے تھے، عورت ہو یا مرد، عورت ہو یا مرد کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کرتے تھے؟ بغیر کپڑوں۔ اور مشہور واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر ہر شخص شریک تھا، ہر شخص مکے کا شریک تھا، بلکہ سیرت ابن شام، سیرت محمد بن اسحاق اور طبقات ابن اسحاق وغیرہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ابو جہل جیسے لوگوں نے تو یہاں تک کہا تھا تم میں سے کوئی اپنی حرام کی کمائی، سود کی کمائی، کیا الفاظ ہے؟ یقین کریں آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ تم میں سے کوئی اپنے حرام کی کمائی، سود کی کمائی، دل آزاری کی کمائی، یعنی ڈکیتی ہماری بھی کمائی ہے، یہ کعبۃ اللہ پہ نہ لگائے گا، کعبۃ اللہ پہ کوئی نہیں لگائے گا، اور یعنی دل سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرو۔ اور دیکھیں امیہ بن خلف وہ پہلا آدمی تھا جس نے کھڑے ہو کر پہلی ضرب ماری تھی ہتھوڑے سے کعبۃ اللہ پر، پہلی ضرب امیہ بن خلف نے ماری، اور جب وہ ضرب مار رہا تھا تو ساتھ میں یہ کلمہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اے اللہ ہماری نیت غلط نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے گھر کو گرا رہے ہیں، نعوذ باللہ ہماری نیت غلط نہیں ہے، ہم تو صرف اس کی تعمیر چاہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، اللہ کا ڈر دیکھو، اللہ کا ڈر، کعبۃ اللہ کی حرمت دیکھو کہ باقاعدہ ضرب مارتے وقت بھی کیا کرا، اب ہم تو کوئی ضرب مارنے کو تیار ہی نہیں ہونا، کوئی بھی رہتا ہوا جو ہم نہیں ماریں گے، اس کو میں بھی نہیں مار، لیکن تو مار لے، نہیں اس کو میں مارتا ہوں، مت کرے کھڑا بھی ہو، مار بھی رہا تو یہ کہتا مارا، اے اللہ دل میں کوئی بری نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی واقعہ یعنی اصحاب فیل کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے، یعنی وہ تو پہلے ہو چکا ہے، وہ تو سامنے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی حرمتیں ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اب سمجھنا طرف ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے اندر اونچے پتھر، جو بڑے بھاری پتھر یا اونچے پتھر تھے، اس کو اٹھانے کا ان کے پاس ایک طریقہ ان کا قدیم جو چلا رہا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی دھوتی اتار کے اس سے باندھ کے پکڑ کرتے، ایسے اٹھا لیا کرتے، اور ویسے غلط نہیں کرتے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تو وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہوتا کر لیتے، وہ ایسا زمانہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ اتار لے کر، اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی اس تعمیر میں خود شریک تھے، خود پتھر اٹھا رہے تھے، خود محنت کر رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کوئی مستقبل کے وہ پیر نہیں ہے جو خانقاہ میں بیٹھ کر مریدوں کی روٹیاں توڑیں گے، اور یہ کوئی ایسے حضرت صاحب نہیں ہے جو لاکھوں کروڑ روپے کے بزنس کریں گے مریدوں کے پیسوں، نہ یہ کوئی ایسے پادری ہیں کہ جن کے بڑے بڑے عالی شان قسم کی حویلیاں ورجینیا کے اندر ہوں گی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جو مستقبل اس کا یہ آنا ہے کہ آج بھی پتھر اٹھا رہا ہے تو کل خندق میں بھی خود پتھر ہی اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ذرا کہ باقاعدہ وہاں پر وہ پتھر اب اٹھا رہے ہیں، اور جو ننے ہاتھوں سے اپنے جب پتھر اٹھانے، چھوٹے مر گئے، چھوٹے تھے اس وقت، جب وہ ننے ہاتھوں سے پتھر اٹھانے لگے تو چچا کو یہ خیال گزرا کہ ہاتھ چھل رہے، ہاتھ زخمی نہ ہو جائے، تو اس لیے بھتیجے کو کہا بیٹا ایک کام کرو، یہ تکلیف نہ اٹھاؤ، اپنی دھوتی میں پتھر رکھے، پٹھان باندھ کے ایسے اٹھا کے، طریقہ سکھایا کہ ایسے اٹھا کے اور لے چلو۔ اب کیا ہے کہ چاچا کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی کی نہیں، پھر تردد ہو گیا کہ ابھی پردہ بدن یعنی دھوتی کے گٹھان کھولنے لگے تھے کہ اچانک سے ایک آواز کان کے اندر آئی، بے سطر مت ہونا، بے سطر نہ ہونا، اور بس وہ آواز کان میں پڑنی تھی کہ بہوش ہو کے گر پڑے۔ سارے حضرات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی بے سطر دیکھا؟ بے سطر نہیں دیکھا۔ اور دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے اندر یہ حضرات یہ وہ سب امہات المومنین ام سلمہ وغیرہ، یہ تو وہ حضرات ہیں نا جن کے ایسے ہمیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خنگی زندگی پتہ لگی کہ ہمیں اپنے گھروں کو کیسے چلانا ہے، یہ تو انہی محترم شخصیات سے پتہ لگا ہے نا. اب ذرا دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی شرمگاہ نہیں دیکھی، میں نے کبھی آپ کو بے ستر نہیں دیکھا. نہیں سمجھا بات؟ بیوی ہے نا، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ کو بے ستر نہیں دیکھا. تو اب آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت شروع سے بالکل غیر معمولی، بالکل غیر معمولی شخصیت. ایک عام ہم ان کو یہ کہیں گے کہ بشریت کے اندر جتنے اوصاف ہیں، جتنے کمال ہیں، جتنے فضائل ہیں، وہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور یعنی دیکھو پھر میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو بات، ہم عقیدتی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم علمی باتیں کر رہے ہیں، تاریخ حوالے جات سے باتیں کر رہے ہیں. ہم صرف عقیدت میں یہ بات نہیں کر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کیوں پڑھنا چاہیے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں دیکھنے کی کہ ہمیں پتہ لگے کیوں پڑھنا چاہیے، ہمیں پتہ لگے کیوں پڑھنا چاہیے. اور جب ہمیں پتہ لگے گا نا کہ کیوں پڑھنا چاہیے، آدمی کا ضمیر ہی مرے گا اس دن جس دن وہ درود پڑھنا بند کرے گا، ورنہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا بند کر سکتا. اس لیے یہ بات سمجھے ذرا کہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہی آپ کا ایک کعبۃ اللہ سے انشیت تھی کہ باقاعدہ آپ کعبۃ اللہ کو چھوڑنا چاہتے تھے نہیں، لیکن آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکلیں. ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت ہوئی تھی، یہ پتا ہوگا آپ کو اس بات کا کہ جب انہوں نے ایک کپتی کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا نا، کپتی ان کا ہاتھوں مارا گیا تھا، تو باقاعدہ وہاں سے بے ساختہ ایک آدمی کی مشورہ دینے کی وجہ سے آپ نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کر کے آپ مدائن کے علاقے میں آ گئے تھے. میں پورا سورۃ طٰہٰ کے اندر، سورۃ شعراء کے اندر میں نے بتایا تھا. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ آئے موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے اہل و عیال پائے. کیا پائے؟ بیوی بچے. کیا پائے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں؟ یعنی وہاں ان کا نکاح ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا کیا؟ نکاح کیا ہے. نہیں سمجھے بات؟ وہاں نکاح کیا ہے، سسر کے ساتھ رہے، اپنے سسر کے ساتھ رہے، سسر کے کام کو سنبھالا، سسر کے گھر کو سنبھالا. نہیں سمجھے بات؟ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وہ وقت بھی آپ پر آ گیا کہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ آپ یعنی کہ اب یہاں سے آپ کا یعنی نکل جانا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت ہوئی. واپسی میں لے کے آئے کسے لے کر آئے؟ گھر کو لائے نا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت ہوئی، لیکن جب واپس لے کر آئے فتح مکہ کے دن تو کیا لے کر آئے؟ اپنے 10,000 شاگرد، 10,000 صحبت یافتہ، 10,000 شاگرد، ایسے 10,000 افراد کہ آج جب اسلام سے دشمنی کرنی پڑتی ہے، جب اسلام کے خلاف سازش کرنی پڑتی ہے، جب اسلام کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تب پہلے ان 10,000 افراد کو ہٹ کیا جاتا ہے. پہلے ان کی شخصیتوں پر محنت ہوتی ہے، 10-10 15 دن اس بات پہ خرچ کیے جاتے ہیں کہ کسی طرح ان کی شخصیت لوگوں کی نظروں سے گر جائے. آپ اندازہ کرو، یہ 10,000 کا کمال اتنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کسی کی نظر سے نہیں گر پاتا. نہیں سمجھو نا؟ یہ 10,000 کے ادنا، یہ جو 10,000 آئے، ان 10,000 میں سے کوئی ادنا معمولی، کن میں معمولی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی عاقل سمجھ بوجھ والے عقل یعنی قلب سلیم اور عقل صحیح رکھنے والے آدمی کے دل و دماغ سے گر جائے. تو سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. وہ واپس آئے اپنے اہل و عیال کو لے کے، یہ واپس آئے اپنے 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کے. نہیں سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام پہنچے فرعون کے پاس، پہلے پوچھے نا، پہنچے طور پر گئے. طور بھی پہاڑ ہے اور غار ہرا بھی پہاڑ ہے. وہ طور کے پاس سے گزر رہے تھے بیوی بچوں کو لے کر. ان کا ارادہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نبوت کا نہیں. بیٹا اللہ نے بلایا تھا نا طور پہ، نہیں کہا تھا تھوڑا سورۃ شعراء کے اندر سورۃ طٰہٰ، طور آگ جلتی ہوئی محسوس کی، سردی تھی، تو اپنے بیوی بچوں کا یہاں روکے ہیں آپ لوگ، مجھے آگ نظر آئی ہے، یعنی روشنی سے نظر آئی ہے، اگر آگ ہوئی تو کچھ یعنی ہاتھ سیکنے وغیرہ کے لیے، کچھ گرمی کے لیے، ہیٹ اپ کے لیے لے آؤں گا، اور اگر کوئی رہائش وغیرہ کچھ ہے تو یعنی رہنمائی لے لوں گا، راستے کا پوچھ کر دوں گا شہر کا. جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک روشن درخت ہے. درخت کبھی روشن ہوتا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟
ایک درخت روشن ہے، دور سے کیسا لگ رہا تھا کہ آگ جل رہی، وہ آگ نہیں جل رہی تھی، ایک درخت ایسے روشن تھا جیسے بلب جلتا ہے نا، جیسے یہ راڈ جلتی ہے نا، راڈ سے جس طرح ایسی روشنی پورے درخت میں ہوئی، پورے درخت۔ اب یہ حیرانگی سے دیکھ ہی رہتے ہیں کہ طور کے اوپر سوال ہے، اے موسیٰ میں تیرا رب تیرے سے مخاطب ہوں، حاضر ہو جا۔ یعنی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ بس الفاظ میں یہ ہے کہ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پیچھے ہٹے، پیچھے دوڑے، پھر اللہ نے دوبارہ بات لگائی تو کیا پتہ لگا ارادہ نہیں تھا، ارادہ تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق نہیں تھا، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں نبوت کا کوئی ارادہ اس وقت ان کا، یا وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی غرض سے نکلے تھے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی غرض سے نکلے تھے، ایسی بات نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ پر گئے، غار ہرا پہ گئے کس لیے؟ کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے گئے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ اور اللہ کی طرف سے ان کو نبوت ملی، ٹھیک ہے۔ آپ نبوت پہ رسالت پر فائز ہوئے، نبوت سے بھی اوپر رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ سے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیجئے، میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیجئے، ٹھیک ہے۔ مجھے اس معاملے میں، دعوت کے اس معاملے میں میرے لیے آسانی فرمائیے، میری زبان کی گرہ کو، یعنی مجھے بس فصیح و بلیغ تقریر کا ایک ملکہ حاصل کر دیجیے، دے دیجیے، عطا کر دیجیے، اور میری بات لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دیجیے، میری پشت پناہی کروائیے، میری سپورٹ کروائیے میرے بھائی ہارون کے ذریعے، میرے بھائی ہارون کے ذریعے۔ کیا پتہ لگا رسالت کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن تھے تو اللہ کے رسول نا۔ اللہ اپنے رسولوں کی، اپنے مقرب بندوں کی بات پلٹا تھا، دیکھو، اور وہاں بات بھی تھی، بڑی بات تھی کہ فرعون دکھایا گیا تھا اللہ کو، اے اللہ وہ بڑا سرکش، میرے بھائی کے ذریعے مجھے سپورٹ دے، صحیح ہے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت کے لیے چنیا، سنا نا۔ یہاں وہاں ایک فرعون تھا، یہاں کتنے ابو جہل تھے، وہاں ایک فرعون تھا اور یہاں کتنے ابو جہل تھے۔ کہیں تو مکہ میں ابو جہل تھا، تو کہیں مدینہ ابئی، عبداللہ بن ابئی بن سلول، کہیں خیبر میں کعب بن اشرف، نہیں سمجھ رہے نا۔ ہر جگہ دیکھیں تو ایک فرعون کھڑا ہو، ایک جگہ، ہر جگہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیر رضا آتے ہیں، رسالت لے کر آتے ہیں، رسالت بھی ساری انسانیت کے لیے ملی اور سپورٹ دینے کے لیے پیچھے الم نشرح لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کے فضیلت اپنی جگہ۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بار کو اٹھایا ہے، اللہ سے کوئی سپورٹ، یعنی اس طرح اللہ سے کوئی عاجزی کا اظہار نہیں، اس بار کو اٹھایا، اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خود بخود آپ کے سینے کو کھول دیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ ہم نے الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ کی پیٹھ کو مضبوط کیا، ہم نے آپ کی پیٹھ کو، موسیٰ علیہ السلام نے وہ مانگا تھا، نہیں سمجھے بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خود کیا گیا۔ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ سمجھے ذرا بات کو، آپ کو پتہ لگے گا، وجہ ہے نا۔ کہاں تو ارسل معی بنی اسرائیل کی بات ہے، اے فرعون اللہ کی طرف جھک جا اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ نہیں تھے۔ کہاں تو دعوت کے یہ دو حصے ہیں، اور کہاں دعوت کے یہ حصہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم نے کہا ربا بلجم، تم لوگ یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پورے ارب و عجم کے مالک بنائے جاؤ، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جب تمہاری بادشاہت نہ پہنچتی ہو۔ وہ صرف ایک فرعون سے صرف ایک قوم کو نکال کے لانا ہے، یا پوری قوموں کو، ساری کی ساری قوموں کو اپنا مطیع بنانا ہے، کتنا فرق ہے۔ اب فرق دیکھیں نا، آج یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں، آج یہودی ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، وہ فضیلتیں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت قرآن میں اتنی بار ذکر، بات اتنی اتنی بات ذکر کی نہیں ہے، بات ہے فضیلت ثابت ہونے کی کہ کس حیثیت سے کس طرح فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور میں نے ابتدا میں کہا تھا نا، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی ادنا سے توہین کرنے کو کفر سمجھتے ہیں، اور جو اس کفر کا مرتکب ہو اس کے کفر میں شک کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت دی، اس کے تحت ہم یہ بات کر رہے ہیں، اسی کے تحت ہم یہ بات کر رہے ہیں۔
اب ذرا دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں عزیر علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں ادریس علیہ السلام. اس دن چلے عزیر علیہ السلام کی بات زیادہ بہتر رہے گی، بٹ کم ہے. عزیر علیہ السلام جاتے ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور وہ بستی پوری اللہ کے عذاب کا شکار ہے. وہ بستی پوری الٹی پڑی. سورہ بقرہ بتاتی ہے کہ اس کا جو فرش تھا، گھروں کا جو فرش تھا وہ چھت کی جگہ پہنچ چکا تھا. یعنی گھر پورے ایسے الٹے کر دیے گئے، ایسے الٹے، وہ کھیڑ کے ایسے پوری کو پوری بستی کو ایسے ڈال دیا گیا. اور یہ ایک انسانی ادراک سے باہر کی بات ہے. آج ہم تم بھی اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں، ہماری حالت پتھر کے بت بن جائیں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے پتھر کے بت بن جائیں گے. ہمارے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا یہ کیا ہوا یار، یہ کیا ہو گیا. حیران ہوں گے نہیں ہوں گے. عزیر علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کیا یہ بھی کبھی آباد ہو پائیں گے؟ نہیں سمجھے کچھ بات. اللہ نے وہاں انہیں موت دے دی. اللہ نے وہاں انہیں موت دینے کے بعد 100 سال تک کے لیے وہیں ان کی روح قبض رکھی. 100 سال تک وہ وہیں پڑے رہے. 100 سال بعد وہ اللہ نے ان کی روح دوبارہ ان میں داخل کی. اور جب وہ اٹھے، پورا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 100 سال یہاں گزرے تھے. یہاں سے پلٹ کر گئے. وہاں قوم کے اندر مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ دیکھو عزیر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک جنریشن مر چکی ہے، جو ایک جنریشن باقی ہے وہ بوڑھے ہو چکے، بال سارے سفید، لیکن عزیر جو آ رہے جوان، ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک نشان بڑھاپے کا پڑنا، بال سفید ہونا، سوال نہیں پیدا ہوتا، بالکل ایسے زمانہ نہیں. لوگ حیران، یہ کیا ہو گیا. بوڑھوں نے تصدیق کر دی عزیر، سارے بوڑھوں نے تصدیق کر دی عزیر اللہ کے رسول بن کے آتے ہیں ہمارا سب طرف. سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں نہیں. اب آپ دیکھو، جب عزیر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، شیطان نے آیا ان کے پاس. چونکہ یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا نا کہ 100 سال کدھر رہے، یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا کہ 100 سال کدھر رہے. شیطان آیا پاس اور آ کر کہنے لگا، سوچو ایک بات کو، اس زمینی آب و ہوا سے کسی کی جلد بال محفوظ رہ سکتے ہیں؟ آخرکار سے ایک آدمی کو بوڑھا ہونا ہے نا، کچھ تو اس کی شخصیت میں تغیر آتا ہے نا. زمین پہ رہتے ہوئے سورج طلوع ہوتا ہے زمین پہ، تو کچھ تو اس کی شخصیت پہ تغیر آ گیا نا. کہ اسی لیے سوچو کہ ایک آدمی تمہارے پاس آتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک جھرری نہیں، ایک بال سفید نہیں، تو کیا وہ زمین پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر میں بتاتا ہوں تمہیں، وہ اللہ کے پاس گیا تھا، اللہ نے اسے چن لیا تھا. کس حیثیت سے؟ اللہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ. اور انہوں نے تسلیم کر لیا. کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ وہ 100 سال کی بات ہوئی، وہ 100 سال کی بات ہوئی، بات کچھ اور تھی. وہ 100 سال کی بات بھی کچھ اور تھی، نہیں سمجھ رہے بات. لیکن مشہور کیا کیا گیا، اس کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا. اور اللہ نے بلایا کس لیے تھا؟ اس کو اپنے پاس بلایا اس لیے تھا کہ اپنے ساتھ شریک کر دے، اپنی قدرتوں میں، طاقتوں میں، اپنی کائنات سے عطا کر دے، روزی عطا کر دے، اولادیں دینا عطا کر دے، کہ پھر کل کو کسی کو وسیلہ چاہیے ہو، عزیر کے پاس آئے، عزیر کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ اولاد دے گا، عزیر کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ بارش برسائے گا، عزیر کے وسیلے سے دعا کرے تو کھیتیاں اگیں گی، عزیر کے وسیلے سے دعا کرے تو رزق آئے گا. یعنی ساری حاجتیں عزیر کو اس کے لیے وسیلہ لوگوں کا بنا دیا گیا. حضرت دیکھو غور طلب بات ہے، وہاں 100 سال گزرے یا ایک رات بھی نہیں گزری، اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. بھائی ہمیں اس سے تو غرض نہیں نا. معراج کے بارے میں تو مجھے کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا بھائی، اللہ کا بڑا کرم ہے. معراج کے بارے میں تو میں ایک بات الحمدللہ پہلے سے ہی پتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، کہاں تک وہ 100 سال تھے جو حقیقی معراج بھی نہیں تھے، لیکن اسے معراج کا نام دے کے آخر عزیر علیہ السلام کو رسالت کے مرتبے سے گرا کے کیا بنا دیا گیا؟ اللہ کا بیٹا تھا. اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں معراج ہوئی ہے. حقیقت میں آج ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے معراج کا مقصد کیا ہے. آج ہمیں پتہ لگنا چاہیے معراج کی فضیلت کیا ہے. کسی نے یہی معراج سن کر ایسی گمراہی اختیار کری کہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا. ایسی فضیلت کی بات ہے یہ ایسی فضیلت کی بات ہے. تو سوچو ہمیں تو یہ عقیدہ ملا ہے نا، لم یلد ولم یولد. ہمیں تو یہ عقیدہ ملا ہے نا کہ نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ نعوذ باللہ کسی کا بیٹا ہے. ہمیں تو یہ عقیدہ ملا ہے نا. تو لہذا ہمیں جب معراج کا عقیدہ ملا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فضیلت پتہ لگی؟ نہیں پتہ لگی. ہم ابھی اس پہ بھی انشاءاللہ ایک نقطے پہ بات کریں گے. ہمیں پتہ لگے گا معراج کیوں ہوئی انشاءاللہ. ذرا دیکھنا، غور کرنا بات کو. یہ عزیر علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری. ادھر آپ دیکھیں ایک اور طریقے سے بھی دیکھیں کہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام آج ان کی تعلیمات کے ماننے والے کہتے ہیں عیسائیت ایک عالمگیر مذہب ہے.
عیسائیت ایک عالمگیر مذہب ہے جس میں لوگوں کو سراسر سلامتی کی دعوت دی گئی ہے، جس میں لوگوں کو سراسر سلامتی کی دعوت دی گئی ہے. اور باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مردوں میں زندگی ڈالی، مردوں میں زندگی ڈالی. تمہارا قرآن بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا قرآن بتاتا ہے. نہیں سمجھو بات میں نہیں. اگر غور طلب بات ہے، یقین کر لیجیے آپ کہ ہم آپ کا دل اس بات کی گواہی دے سکتا ہے مشرک زندہ لاش ہے یا نہیں. ایک مشرک زندہ لاش ہے یا نہیں. ایک مشرک زندہ ہوتے ہوئے بھی، ایک مشرک زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. ایک کافر زندہ لاش ہے یا نہیں. ایک مومن زندہ ہے اور ایک شہید حقیقت میں زندہ ہے یا نہیں. نہیں سمجھے بات؟ یہ کچھ فرق ہے، ذرا سمجھنا. یہ کچھ فرق ہے. جب یہ فرق ہے تو ذرا سمجھو بات. ایک نقطے کی بات، مسیح نے جن کو زندہ کیا، ایک آدمی ان میں سے ایسا نہیں ہوگا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کے لیے کہا نا کم باذن اللہ کا حکم سے کھڑا ہو جا، ایک آدمی آپ کو ان میں سے ایسا نہیں ملے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی گواہی دے، آپ کی رسالت و نبوت کو ثابت کرے، آپ کی تعلیمات میں آپ کا ساتھ دے. آپ انجیل کو پڑھ لیں. انجیل کو پڑھنے کا اشارہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انجیل تو ایسے بتاتی ہے، اس گلی میں گئے 5 مردے زندہ کر دیے، اس گلی میں گئے 7 مردے زندہ کر دیے، اس گلی میں گئے وہ پوری گاڑی بیل گاڑی آئی بیماروں کی، وہ سارے شفا ہو گئے. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام بس یہی ہے، وہ یہی کرتے رہیں گے اور آخر میں دنیا سے چلے جائیں گے. بظاہر ایسا لگتا ہے. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ موجودہ انجیل جو بتا رہی ہے. لیکن اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امیوں میں بے پڑوں میں رسول بھیجا. وہ کیا ہے؟ بہن کہانوں قبل نفی تلال مبین، اس سے قبل کھلی گمراہی میں زندہ لاشیں ہیں نا، مشرک ہیں، کافر ہیں، زندہ لاشیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان پر آئے، آپ نے کیا کرا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی. ویزکیہم، انہیں پاک کیا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. ٹھیک ہے، سمجھے؟ زندہ ہو گئے سارے مردے زندہ ہو گئے. وہ مردے جو مردے تھے پہلے، اب وہ زندہ ہو گئے. اور کتنوں کو ان سے زندگیاں ملی، وہ زندگی جو دائمی زندگی ہے. وہ مردے جو دنیا میں زندہ کیے گئے تھے آخر کار مر کے اسی مٹی میں مل گئے تھے. لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل کے شہید ہوئے، اللہ نے ان کے لیے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں مردہ نہ سمجھنا، زندہ ہے اپنے رب کے پاس، روزیاں پاتے ہیں، وہاں خوش ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے. تو آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا اندازہ کریں. کیا تو وہ زندگی تھی جسے آخر کار ختم ہو جانا ہے، اور کیا زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے آخرت کی زندگی جس میں کبھی موت آتی. بتائیے حقیقی زندگی کس نے دی؟ اگر ہم فضائل و مصالح کو موازنہ کرنے بیٹھ جائیں، اللہ نہ کرے غلوب ہو جائے اور کسی نبی کی شان میں کوئی توہین ہو جائے. ایسا نہیں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آخر ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے معراج کی رات آپ نبیوں کی امامت کرا رہے ہیں. اور کیا ایسی بات ہے اللہ نے آپ کو آخری نبوت کے لیے چنا. وہ غور طلب بات ہے نا. یہودی ہاتھ لگائے بیٹھے آخری نبی کے لیے، عیسائی ہاتھ لگائے بیٹھے آخری نبی کے لیے، ہندو ہاتھ لگائے بیٹھے آخری نبی کے لیے، گوتم بدھ کے ماننے والے ہاتھ لگائے بیٹھے رسول کے لیے، اور جینیا ہاتھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے آخری نبی کے لیے. اور مزیدار بات تو یہ ہے بت پرست تو بیچارے کوئی آج تو دور کی بات جانتے تک نہ تھے، وہ مکے والے تو جانتے تک نہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے 571 عیسوی میں ربیع الاول کا مہینہ اصحاب الفیل کے واقعے کو 25 دن بیتے تھے. کتنے دن؟ 25 دن بیتے. 25 دن بیتے. ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے. 9 ربیع الاول، ٹھیک ہے، مکے میں. بات آئی سمجھ؟ اور آخری نبی کی جائے پیدائش کون سی جگہ بنی؟ آخری نبی کی جائے پیدائش کون سی جگہ ہے؟ ذرا سمجھ.
इन्ना फला बैतिन गुज़ल नास अल्लज़ी बिबक्कतिन, हमारी अजमत का इजहार करने के लिए, हमारी इबादत के लिए हमने पहला मरकज जो तामीर करवाया, पहला घर जो तामीर करवाया वो वही है जो मक्का में। इसलिए आखिरी नबी कहाँ आया? वही जगह जो मक्के में, वही जगह जो। बात आ रही है कुछ समझ में या नहीं? अगर हम सारे ताने बाने मिलाए तो हमें पता लगता है एक एक बात की गहराई का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, नबूवत तमाम नबी नबूवत की इमारत की ईंटें, तमाम नबी नबूवत की इमारत की ईंटें, और मैं वो आखिरी ईंट हूं जिससे ये इमारत मुकम्मल कर दी गई। मैं वो आखिरी ईंट हूं जिससे ये इमारत मुकम्मल कर दी गई। और फरमाया अना खातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। समझे बात? हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह, कोई इलाह बाकी बचा। हम जब कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह बाकी बचता है। इसी तरह ला नबी बादी, कोई नबी बाकी बचेगा नहीं। समझे? ला नफी जिन्स के लिए होता है। कलमे के शुरू में लगता है हर इलाह की नफी होती है, अल्लाह का इस्बात हो जाता है। हर इलाह की नफी होती है, अल्लाह का इस्बात होता है। और ला नबी आबादी में भी यही है, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी। यही वजह हम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई नबी और रसूल किसी हैसियत से नहीं आना, किसी हैसियत से। मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं? तो अर्ज करने का यहाँ पे मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे तीन बातों पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे तीन बातों पर अपने से पिछले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मेरे लिए तमाम रूए जमीन को मस्जिद बनाया गया, मेरे लिए तमाम रूए जमीन को मस्जिद। कल इस पर हम थोड़ी सी वजाहत इंशाल्लाह और पढ़ेंगे, लेकिन जरा देखें, जरा गौर करें इस हदीस पर। मेरे लिए तमाम रूए जमीन को मस्जिद बनाया गया है, नमाज की जगह बनाया गया है, सिवाय कब्रिस्तान और हमाम नहाने की जगह। फरमाया मेरे लिए माल गनीमत को हलाल किया गया है। माल गनीमत, जहाद के मैदान में काफिर जो माल अपना वालों अखबार छोड़ के भागते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पिछले किसी नबी के लिए हलाल था नहीं, मेरे लिए इसको हलाल किया गया, मेरी उम्मत के लिए इसको हलाल किया गया। और तीसरी बात, मुझे आखिरी नबी बनाया गया, मुझे आखिरी नबी बनाया गया है। और मुस्नद अबू याला मौसली के अंदर रिवायत है कि मुझे यानी इसमें ये अल्फाज का इजाफा है कि मुझे आखिरी नबी बनाया गया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, कि मेरे बाद कोई नबी। मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं? तो मतलब कहने का ये है कि आप देखें कि हमें यही तो वो बातें हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे क्यों थे, इतने बेहतरीन, इतने बाकमाल, इतनी फजीलतों वाले आप क्यों थे कि आपने बताया ना कि आपके बाद कोई नबी, जिससे नबूवत की इमारत मुकम्मल हो, वो शख्सियत आप थे। तो इसलिए जामे और साफ के मालिक आपको होना चाहिए। ठीक है ना? बात समझिएगा। आखिरी बात बता रहा हूं, बल्कि इंशाल्लाह कल फिर यहीं से दर्ज शुरू होगा। समझिएगा जरा बात को। एक आखिरी बात बता रहा हूं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जामे गुफ्तगू करते थे। नहीं समझे बात? देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस बात को समझ लो, इस बात को पल्ले बांध लो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी बात। आप नबी हैं, आप साहिब कमाल हैं, उसमें सबसे बड़ी हैसियत किस चीज की है? आपकी जबान की, आपकी गुफ्तगू की। जरा समझे बात। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जामे गुफ्तगू करते थे। जामे सम्राट, बहुत जबरदस्त आलीशान गुफ्तगू करते थे। बताते हैं किस तरह। अच्छा, मैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की बात पूछ रहा हूँ। ये जो बात है ना, ये बात, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 सहाबा ने बताई। 9 सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ को, इस खुसूसियत को, इस खूबी को बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे जामे अंदाज में गुफ्तगू करते थे। 9 सहाबा ने बताया है, लेकिन मैं जानबूझकर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इसलिए सुना रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 12 साल रहे। कितना अर्सा? हम किसी के साथ 6 महीने रहे, उसके सुबह और शाम उसके साथ 6 महीने रहे, पता लग जाता है आदमी किस हैसियत का है, किस खसलत का है, किस नेचर का है, कैसा बोलता है, क्या उठना बैठना है, इसका पता लग जाता है। 12 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं, उनसे बेहतर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नहीं बता सकता ना। इसलिए जरा समझे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع گفتگو کرتے، ایسا کہ ان کا ایک ایک لفظ گنا جا سکتا تھا. نہیں سمجھے بات؟ جو بولتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جملے آپ بولتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی آدمی جو نا اگر کرنا چاہے کہ ان میں وہ جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ایک ایک لفظ جن کے بتا سکتا تھا کہ آپ نے اتنے اتنے لفظ بولے. یعنی جملے بتانا دور کی بات تھی، اتنی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا تو اس میں اتنے جملے بولے. یہ تو یعنی کہ بڑی ہے یہ جو عام بات ہے، لفظ بتا سکتا ہے کتنے لفظ بولے آپ نے، اتنی چوڑے گفتگو کرتے تھے. یہی وجہ ہے عیسائی ڈرامہ نگار ایک برنارڈ شاہ بڑا متاثر عیسائی، اس نے باقاعدہ یعنی اسلام کے جو ایسے حضرات ہیں جو بڑے مصنفین ہیں ان کا اس میں بڑا مذاق اڑایا اپنے ناولز میں، ان چیزوں میں. برنارڈ شاہ کہتا ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، ایک بات، اور وہ کیا؟ چھوٹے سے جملے میں پوری کہانی کہہ دیتے ہیں، چھوٹے سے جملے میں پوری کہانی کہہ دیتے ہیں. وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتے تھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا لینے والا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ایک متاثر عیسائی بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت گفتگو کی. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جملے میں پوری کہانی بتاتے تھے، اور اگر دیکھیں اس کی جو گہری نظر گئی ہے نا، صحیح گئی ہے. محدثین فرماتے ہیں، محدثین نے جو حدیث کی شروعات کی ہے بڑی نفیس گفتگویں کی ہے، بڑی نفیس گفتگویں. اب یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی جنہوں نے شرح کی ہے، وہ یعنی کہ حدیث کی شرح کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے نکات اکٹھے کرنے پر آ جائیں تو ہو سکتا ہے ایک جلد اور لکھنی پڑے، ایک جلد اور لکھنی پڑے. لیکن خصوصیت سے دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جن کو مجھ سے پہلے کے لوگ بھی بیان کرتا ہے، وہ یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کہ اوپر والا تو دینے ہی والا ہے، نیچے والا لینے والا ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ تو ہے پہلی بات. اور دوسری بات، اوپر والا ہاتھ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ یعنی کہ جو اس مال کو لے رہا ہے اس سے بہتر ہے. کیونکہ اوپر والا خرچ کر رہا ہے، اجر کما رہا ہے، نیچے والا تو صرف یعنی اپنے مسلمان بھائی سے مدد لے رہا ہے. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ایک جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لیکن اگر ہم غور کریں اس ایک فرمان میں تو کتنی بڑی بات اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو اسی لیے یہ اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ آپ سب ہم سب طالب علم، اور میں درس کی ابتدا میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بات کہی تھی کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر وہ حقیقی الفاظ کے جس سے آپ کی تعریف کا حق ادا ہو سکے ہم جیسے طالب علموں کے پاس کہاں ہے. لیکن ایک کوشش تھوڑی بہت ہی ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ایسا ایمان والوں کو کیوں بولا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب درود و سلام پڑھا کرو. انشاءاللہ پکیا یہیں سے کل ہم پڑھیں گے. تو آج ہم نے پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجا کرو. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم السلام. تمام بھائیوں سے میری ایک خصوصی گزارش ہے، کوشش کریں جلدی آنے کی کل، تاکہ درد جلدی شروع اور جلدی گھر چلے جائیں، ورنہ پیڑ لے کر جائے گا گھر. جس میں نفاق کی صفات ہوں گی اس کو منافق کہا جائے گا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں نفاق کی صفات ہوں گی اس کو منافق مانا جائے گا، جس میں نفاق کی صفات نہیں ہوگی اس کو منافق نہیں کہا جائے گا. جس میں کفر کی صفات ہوں گی اس کو کافر کہا جائے گا، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے. جس میں شرک کی صفات ہوں گی اس کو مشرک کہا جائے گا، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے.
اور کبھی کبھی وہ خود بھی وہ بات گناہ کر لیتا ہے، تو کیا وہ بھی منافق کہلائے گا یا نہیں؟ بتاؤ منافق ایک صفت یہ